علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حکایت. اول کسی کے علم بر جامہ کرد و انگشتری در دستے چپ. جمشید بود. اول کسے کے سب سے پہلا وہ شخص. علم بر جامہ، علم مطلب نقش نگار، کشیدہ کاری. جامہ مطلب کپڑا. بربنے پر، سب سے پہلا وہ شخص جس نے کپڑے پر کشیدہ کاری کی، نقش و نگار کیا. سب سے پہلا وہ شخص جس نے کپڑے پر نقش و نگار کیا. وہ انگشتری، انگشتری انگوٹھی. در دستے چپ، دست مانے ہاتھ، چپ مانے بایاں، اور انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہنی. جمشید بود کیا تھا؟ بادشاہ ایک جمشید تھا. سب سے پہلا وہ شخص جس نے کپڑے پر نقش و نگار کیا اور انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہنی، جمشید بود جمشید تھا. یہ ایران کا ایک مشہور بادشاہ ہے جس کا نام پہلے جم تھا. کیا تھا؟ ہاں، مگر آذربائیجان کے جشن کے سبب لفظ شید بمانے شعاع آفتاب زیادہ ہو گیا اور پھر یہ جمشید بن گیا. ٹھیک ہے. یہ پیشداریوں کا چوتھا بادشاہ ہے اور نیک نہاد تھا. عالم جوانی میں بوڑھے تجربہ کاروں سے بڑھ گیا تھا. بہرحال گفت تندش چرا زینت بچپ دادی. لوگوں نے اس سے پوچھا چرا کیوں، زینت بچپ دادی، بائیں ہاتھ کو تو نے زینت کیوں بخشی. بچپ دادی، بائیں ہاتھ کو تو نے زینت کیوں بخشی؟ کہ فضیلت راست راست، پہلے راست ہے پھر راست ہے، کہ فضیلت راست، کہ داہنے کی فضیلت کیا ہے؟ داہنے کو، ہاں، فضیلت جو ہے وہ داہنے ہاتھ کو ہے. دستے راست، فضیلت راست راست، یہ فضیلت جو ہے وہ داہنے ہاتھ کو ہے. گفت، اس نے کہا راست را زینت راستی تمام است. تو اس نے یہ کہا کہ راست داہنے، داہنا پن، راستی داہنے کو، راستی مطلب داہنا پن، داہنا پن ہونے کی زینت تمام است کافی ہے. اس نے کہا کہ داہنے ہاتھ کو زینت راستی، داہنا پن ہونے کی زینت ہی کافی ہے. کیا سمجھے؟ اس نے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تو نے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی کیوں پہنی؟ کہ فضیلت جو ہے وہ داہنے ہاتھ کو ہے. اس نے کہا راستے را زینت، تو اس نے کہا کہ داہنے کو، داہنے پن کی زینت ہی کیا ہے؟ کافی ہے. فریدون گفت نقاشان چین را کہ پیرامون خرگاہش بدو زند. فریدون یہ بھی کیا ہے؟ ایک بادشاہ گزرا ہے، ایران کا مشہور بادشاہ جس نے ایران کے انتہائی ظالم بادشاہ ضحاک کو شکست دے کر بادشاہی حاصل کی تھی. نقاشان نقش و نگار کرنے والے، جیسے مراد کیا ہے؟ چین کے نقش و نگار کرنے والے. فریدون بادشاہ نے چین کے نقش و نگار کرنے والوں سے کہا، کیا کہا؟ کہ پیرامون، پیرامون ہوتا ہے اطراف و جوانب کو بولتے ہیں، ارد گرد. خرگاہ، خرگاہ بولتے ہیں بڑا خیمہ. خرگاہش، اس کے بڑے خیمے کے ارد گرد بدوزند نقش و نگار کر دیں. کیا کر دیں؟ نقش و نگار کر دیں. کیا نقش و نگار کر دیں؟
फरीदून बादशाह ने चीन के नक्शो निगारों से कहा कि पैरामून खरगाश बदूजंद कि उसके खीमे के इर्द गिर्द नक्शो निगार कर दें। बदारा नेकदार ए मर्दे होशियार, क्या कर दें? ए होशियार मर्द, बदारा बुरो को नेकदार नेक रख, ए होशियार मर्द बुरो को नेक रख के नेका खुद बुजुर्ग व नेक रोजंद कि नेक तो खुद बुजुर्ग हैं और नेक हैं। दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? नेक तो खुद क्या हैं? बुजुर्ग हैं और नेक और साले हैं। तो इसलिए उन्होंने ये लिखा कि ऐ होशियार मर्द बुरो को नेक रख कि नेक तो पहले से ही खुद बुजुर्ग और बुजुर्ग और साले हैं। हिकायत बुजुर्ग रा पुरसीदन, एक बुजुर्ग से लोगों ने पूछा कि चंदी फजीलत के दस्त रास्त अस्त कि जब इतनी ज्यादा इतनी फजीलत के दस्ते रास्त रास्त जब इतनी ज्यादा फजीलत दाहिने हाथ को है दस्ते रास्त जब इतनी फजीलत दाहिने हाथ को है खातम दर अंगुश्ते चप चिरामी कुरंद तो अंगूठी जो है वो बाएं हाथ में क्यों पहनते हैं? जब इतनी फजीलत हो सकता है बाएं हाथ में पहनते हो, आदमी तो सीधे पहनते होंगे। तो कहते हैं बुजुर्ग से लोगों ने पूछा कि जब इतनी फजीलत दस्ते रास्त रास्त दाहिने हाथ को है खातिम दर अंगुश्ते चप अंगूठी बाएं हाथ में चिरामी कुनन क्यों पहनते हैं? गुफ्त उसने कहा नदानी तूने नहीं जाना कि अहले फजीलत हमेशा महरूम बाशन, कि अहले फजीलत हमेशा महरूम रहते हैं। क्या रहते हैं? अहले फजीलत नहीं समझे, मतलब जिनके अंदर खूबियाँ होती हैं वो हमेशा महरूम रहते हैं। आप देखें दुनिया का माहौल, जो इल्म वाले हैं वो 15-16 हज़ार में गुजारा कर रहे हैं और जो ढम्बक ढाम है वो एक एक रात के 15-15 हज़ार मार रहे हैं। तो फजीलत जिनके लिए थी वो महरूम रह रहे हैं। या जो अक्लमंद थे बड़े बड़े पढ़े लिखे उनको होना चाहिए था बहुत ज़्यादा मालदार, लेकिन नहीं, जाहिल जो अंगूठा ठाप है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का मालिक है। तो कम आखिलिन आयत मज़ाहिब, कम जाहिलिन जाहिलिन तलखा मर्जू। कितने कामिल अक्लमंद ऐसे देखोगे तुम जिन्हें क्या पाओगे? कम आकिला, जिनको रिस्क के रास्तों ने थका दिया, और जाहिलिन जाहिलिन तलखा मर्जू, कितने कामिल जाहिल ऐसे हैं जिन्हें तुम रिस्क वाला पाओगे। हाज़ल लज़ी तरकल औहाम हायरा व सय्यरल आलिम नहरीरा ज़िंदगी, ये चीज़ है जिसने अक्लों को हैरान करके छोड़ दिया और बड़े बड़े आलिमों को बेजिंदगी बना दिया। तो ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर अक्ल है वो मालदार ही हो, सही है। तो उसने कहा अहले फजीलत हमेशा महरूम रहते हैं। एक रात के जो हैं शुआयरा हजरात आते हैं, अलग से पाते हैं 15,000 और फिर जो हैं छूट अलग मिलती है। आके हज आफरीद व रोजी सख्त या फजीलत हमीद ऐद या बख्त। आके वो हज आफरीद वो ज़ात जिसने हज माने नसीबा, आफरीद मतलब पैदा करना, वो ज़ात जिसने नसीबा पैदा किया, किस्मत पैदा की, नसीबा पैदा किया, व रोज़ी सख्त और सख्त रोज़ी पैदा की, मेहनत से हासिल होने वाली सख्त रोज़ी पैदा की। वो ज़ात जिसने नसीबा पैदा किया और सख्त रोज़ी पैदा की, या फजीलत हमीद ऐद, या तो फजीलत देगा या बख्त या नसीबा देगा। क्या मतलब? फजीलत शर्फ बुजुर्गी देगा और या क्या, या नसीबा देगा। नसीबा मतलब समझे? अरे भाई वो ज़ात जिसने नसीबा पैदा किया और सख्त रोज़ी पैदा की, रोज़ी मिलना मुश्किल हो जाए, और या तो वो फजीलत ही देगा और या नसीबा देगा। दोनों चीज़ें एक आदमी के अंदर जमा हो जाना बड़ी मुश्किल काम है कि उसके अंदर दुनियावी इल्मी
علمی فضل و کمال بھی ہو اور وہ کیا ہو بڑا مالدار بھی ہو. ایسا بہت کم لوگوں کے اندر ہوتا ہے. کوئی مولانا لوگوں کو دیکھا ہے کہ 4 ویلر سے آتے ہیں پڑھانے؟ تباہی ان کی نسبت ہے گیا کہ ایسا لگتا ہے تباہی ان کی نسبت ہے مولانا اور مالداری میں. آ ہی نہیں سکتی جلدی. ان کی 4 ویلر 2 ویلر جائے گی یا مہینے میں وہی رہے گی. تو دوسرے عوام کو دیکھ لیں 4 ویلر کہاں ہے گھومتے رہتے ہیں لیکن ان کے پاس علمی فضیلت ہے. تو یہی ہے کہ جس ذات نے نصیبہ پیدا کیا اور سخت روزی پیدا کی یا تو وہ فضیلت دے گا یا پھر نصیبہ دے گا. سمجھا گیا؟ نصیحت پادشاہ مسلم کسے راست کہ بیم سر ندارت یا امید زر. بادشاہوں کو نصیحت کرنا مسلم لائق کیا ہے؟ ایس کسے راست. بادشاہوں کو نصیحت کرنا یہ ایسے شخص کے لائق ہے. بادشاہوں کو نصیحت کرنا مسلم مطلب لائق، کسیرا ایسے شخص کے لائق ہے کہ بیم سر ندارت. بیم مطلب خوف، سر ندارت جو سر جانے کا، سر قلم ہو جانے کا خوف نہ رکھتا ہو، یا امید زر یا مال کی امید نہ رکھے. بھائی بادشاہ کو نصیحت کر کے ہلاکت میں ڈالے گا انسان اپنے آپ کو. بادشاہوں کو نصیحت کرنا یہ ایسے شخص کے لائق ہے جو سر کے قلم ہو جانے کا خوف نہ رکھے اور یا امید زر یا مال کی امید نہ رکھے. جس کو مال کی امید ہوگی کبھی بھی بادشاہ کو نہیں کہے گا. بادشاہ جو ہے کچھ بھی غلط کرے گا وہ اس کو اچھے ہی دیکھے گا. ارے بادشاہ سلامت، آپ کا تو کہاں کام ہے نہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں. اور سر کو قلم ہو جانے کا جسے ڈر ہوگا وہ بول ہی نہیں سکتا. اب بادشاہوں کی تعریف میں جو پہلے زمانے میں لوگوں نے تعریفیں کی ہیں، بیجا تعریف ہے کہ آپ یہ ہیں. ارے آپ سے تو دنیا کے لوگ اتنا ڈرتے ہیں بادشاہ سلامت، دنیا والے تو ڈرتے ہیں، آپ سے وہ نطفے بھی ڈرتے ہیں جو پیدا نہیں ہوئے ہیں. کیا ایسی تعریف کر جاتے تھے؟ اتنی تعریف میں مبالغہ کر دیا. آپ سے وہ نطفے بھی ڈرتے ہیں جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے. موحد چے در پائے ریزی زرش چے شمشیر ہندی نہیں بر سرش. موحد مطلب وحدت پرس، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا. چے مطلب یہاں خواہ. اگرچہ در پائے اس کے پیر پر، ریزی ریختن مصدر بکھیرنا، زرش زر مطلب سونا مال دولت، یعنی خدا وحدانیت والا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے کے پیروں پر خواہ تو سونا بکھیر دے. چے شمشیر ہندی، خواہ یہاں چے مانا خواہ ہندوستانی تلوار نہیں نہادن سے رکھنا بر سرش اس کے سر پر. ہندوستانی تلوار مشہور ہے کاٹنے میں، صحیح ہے. ہندوستان یا جو عرب میں ایک مقام کا نام بھی ہے. کہتے ہیں کہ خدا کی وحدانیت کے اقرار کرنے والے خواہ اس کے پیر پر تو یا سونا بکھیر دے، خواہ اس کے سر پر ہندوستانی تلوار رکھ دے. امید و ہراس نباشت زکس. امید ہراس مطلب خوف و ڈر، نباشت زکس کسی شخص سے وہ امید اور خوف نہیں کرے گا. کسی شخص سے وہ امید اور خوف نہیں کرے گا. بری اصل بنیاد توحید و بس. توحید کی بنیاد اسی پر ہے اور بس. توحید کی بنیاد بری اسی پر ہے اور بس. ورنہ جو ہوتے کہتے ہیں ہو جائے کچھ بھی ہو جائے، رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. تو یہ ہوا کہ موحد ہے، اللہ کے وحدانیت کا اقرار کرنے والا، خواہ اس کے پیر پر تو سونا بکھیر دے یا اس کے سر پر یعنی تلوار رکھ دے، وہ کسی شخص سے امید اور خوف نہیں کرے گا. یہی توحید کی بنیاد ہے اور بس. ایک بار وہ ملائیں.
اول کسے کے علم بر جامع کرد، سب سے پہلا وہ شخص جس نے کپڑے پر نقش و نگار بنایا، وہ انگشتری در دست چپ جمشید پور، اور انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہنی وہ جمشید بادشاہ تھا۔ گفتندش چرا زینت بچپ دادی، اس سے لوگوں نے کہا کہ تو نے بائیں ہاتھ کو زینت کیوں بخشی؟ کہ فضیلت راست، فضیلت راست راست، کہ فضیلت جو ہے وہ دائنے ہاتھ کو ہے۔ گفت اس نے کہا راست را زینت راستی تمام است، کہ داہنے کو دائنا پن ہونے کی زینت ہی کافی ہے۔ فریدون گفت نقاشان چین را پیرامون خرگاہش بدوزند، فریدون بادشاہ نے چین کے نقش و نگاروں سے کہا کہ اس کے خیمے کے ارد گرد نقش و نگار بنا دے۔ بدارا نیک دار ہے مرد ہوشیار، کہ نیک خود بزرگ و نیک روزند، کہ اے مرد ہوشیار، اے ہوشیار مدبروں کو نیک رکھ، کہ نیک تو خود بزرگ ہیں اور نیک ہیں۔ بزرگ را بزرگ را پرسیدند، وہ ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ چندی فضیلت کے دست راست راست، کہ جب اتنی فضیلت دائنے ہاتھ کو ہے، خاتم در انگشتے چپچرا می کنند، تو انگوٹھی بائیں ہاتھ میں کیوں پہنتے ہیں؟ گفت اس نے کہا ناتانی کہ اہل فضیلت ہمیشہ محروم باشند، کیا تو نے نہیں جانا کہ اہل فضیلت ہمیشہ محروم رہتے ہیں؟ آنکھیں حز آفرید اور روزی سخت لائی، یا فضیلت حمیداد یا بخت، وہ ذات جس نے روزی پیدا کی، نصیبہ پیدا کیا اور سخت روزی پیدا کی، یا تو فضیلت دے گا یا نصیبہ دے گا۔ حکمت نصیح بادشاہ، نصیحت بادشاہ مسلم، کسے راز کے بیم سر ندارت یا امید زر، بادشاہوں کو نصیحت کرنا ایسے شخص کو لائق ہے جو کہ سر قلم ہو جانے کا خوف نہ کرے اور یا مال کی امید نہ کرے۔ موحد چے در پائے ریزی زرش چے شمشیر ہندی نہش بر زنس سر زنس سرز بر سرش، وحدانیت کا اقرار کرنے والے، خواہ اس کے پیر پر تو سونا ڈال دے، خواہ اس کے سر پر ہندوستانی تلوار رکھ دے، امید و ہراس نباشت زکس کہ بریس بنیاد توحید و بست، اور وہ کسی بھی شخص سے امید اور خوف نہیں کرے گا کہ اسی پر توحید کی بنیاد ہے اور بس۔